الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ وعلی احبابہ المعارضین لأعدائہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور من نور اللہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل ہاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام عرض کرنے کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ علماء کرام اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں دو چیزوں کا اقرار ہے۔ ایک وقت تھا کہ قدریوں نے یہ کہا کہ انسان
خود اپنے افعال کا خالق ہے، یعنی جو بندہ کام کرتا ہے اس کا خالق خود بندہ ہے۔ اور جبریوں نے کہا کہ انسان ایک پتھر کی مانند ہے، یہ خود بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مفسرین نے کہا اس آیا مبارکہ میں ایک تو قدریوں کا بھی رد ہے کہ جو کہہ رہے تھے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، یعنی بندہ نیک عمل کرتا ہے تو اس عمل کا خالق وہ بندہ ہے، اور اگر وہ برا کام کرتا ہے تو اس کا خالق بھی وہ بندہ ہے۔ حالانکہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ چاہے کام نیک ہو یا بد ہو، کام کا خالق اللہ ہے۔ نیک کام بھی اللہ نے پیدا کیے، برے کام بھی اللہ نے پیدا کیے، لیکن کاسب انسان ہے، یعنی ان کام کا کرنے والا انسان ہے۔ تو جو جبری کہہ رہے تھے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں اس کے خالق ہم ہیں، تو قرآن مقدس کی اس آیا مبارکہ کے ابتدائی حصہ میں ان کا رد ہے۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا تھا ایاک نعبد، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب کرنے والا کون ہے؟ بندہ۔ ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کا خالق وہ نہیں، کاسب ہے۔ اور جہاں وہ جبری کہہ رہے تھے کہ انسان محض پتھر ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، تو ہم کہہ رہے تھے کہ انسان محض پتھر نہیں، یہ عمل کرتا ہے اور کرتا رب کی مدد سے ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، اس کے اندر جس مدد کا اللہ ذکر کر رہا ہے، امام بیضاوی کہتے ہیں کہ یہ مدد عام مدد نہیں، یہ وہ مدد ہے کہ جو عبادت کے اندر مدد ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ ایاک نعبد و ایاک، یہ واو جو ہے یہ حال کے لیے ہے۔ اس کا معنی کیا بنے گا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس حال میں کہ اس عبادت کے کرنے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی یہ عام مدد کی بات نہیں، یہ اس مدد کی بات ہو رہی ہے جو عبادت کرنے کے اعتبار سے ہے، کہ بندہ جو عبادت کرتا ہے، کتنے لوگ ہیں کہ جو مسجد میں نہیں آ سکے، اور جو آتے ہیں ان کے شامل حال تو رب کی مدد ہوتی ہے، یعنی رب ان کی مدد کرتا ہے تو یہ مسجد میں آ جاتے ہیں۔ تو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی بیضاوی شریف کے اندر فرمانے لگے، فرمایا یہ عام مدد کی بات نہیں، یہ اس مدد کی بات ہے جو عبادت کے لیے ہے، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اس حال میں کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اور پھر اس کو اگر عام مدد لیا جائے ایاک نستعین کو، تو پھر بھی اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے نبیوں سے مدد مانگنا یہ غیر اللہ سے مدد نہیں۔ کس سے؟
غیر اللہ سے مدد نہیں۔ یہ میرے پاس تفسیر عثمانی ہے، علامہ شبیر احمد عثمانی جن کا تعلق علماء دیوبند سے ہے، تو یہ فرماتے ہیں اس آیہ شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس کی ذات پاک کے سوا کسی سے حقیقت میں مدد مانگنی ناجائز ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے، اللہ کی مدد کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کہتے ہاں اگر کسی مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی، یعنی کہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے لیکن وہ اس نیک بندے کے سبب سے ہوتی ہے، اور غیر مستقل سمجھ کر، ایک ہوتا ہے مستقل، ایک ہوتا ہے غیر مستقل۔ مستقل ہوتا ہے کہ اگر اللہ نہ بھی چاہے تو وہ مدد کر لے، یہ کافروں کا عقیدہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہمارے بت اگر اللہ نہ بھی چاہے تو یہ مدد کر لیتے ہیں، لیکن کسی مسلمان کا یہ عقیدہ تو نہیں کہ اللہ کا کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی اللہ کا نیک بندہ اللہ نہ چاہے تو پھر بھی مدد کر لے۔ ایسا تو کسی مسلمان کا عقیدہ ہے ہی نہیں، بلکہ ہر مسلمان چاہے وہ ادنا سے ادنا ہو، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے، اللہ کے نیک بندے مدد کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے۔ تو کہتے ہیں کہ اگر اس مقبول بندہ کو محض واسطہ رحمت الہی اور غیر مستقل سمجھ کر اس سے استعانت ظاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے۔ کیوں؟ وہ کہنے لگے کہ اس لیے کہ یہ استعانت یعنی مدد مانگنا، یہ مدد مانگنا کس سے ہے؟ در حقیقت اللہ تعالی ہی سے استعانت ہے، یعنی جو اللہ کا نیک بندہ مدد کر رہا ہے یہ کسی غیر کی مدد نہیں، یہ اللہ کی مدد ہے، اس کا ظہور اس نیک بندے سے ہوا ہے۔ اور پھر یہ میرے پاس تفسیر عزیزی ہے، تو کہتے ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی کہ اس جگہ یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک بندے سے بندہ مدد مانگتا ہے تو اب جو آگے والا بندہ ہے اس کی دو صورتیں ہوں گی، یا وہ زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا۔ اب زندہ جو ہے یہ بھی غیر اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ بھی غیر اللہ ہے نا، زندہ بندہ زندہ بھی غیر اللہ ہے اور مردہ بھی غیر اللہ ہے۔ غیر اللہ ہونے کے اعتبار سے دونوں برابر ہے، کیا ہے کوئی فرق؟ کوئی ہے فرق جی؟ زندہ بھی غیر اللہ ہے، اللہ کے سوا ہے، مردہ بھی غیر اللہ ہے۔ اب ان میں غیر اللہ ہونے کے اعتبار میں کوئی فرق نہیں، تو پھر جو بندے یہ کہتے ہیں کہ مردہ سے مدد مانگنا یہ شرک ہے، زندہ سے مانگ لیا کرو، اب ان سے سوال یہ ہے کیا زندہ اللہ ہے؟ کیونکہ اصول تو ہم نے یہ اپنایا نا کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے، اور دوسری طرف یہ اصول بیان کر دیا کہ زندے سے مانگ لو۔ میں مصیبت میں ہوتا ہوں، میں کہتا ہوں میری مدد کرو، آپ مصیبت میں ہوتے ہیں تو کہتے ہو مدد کرو۔ زید مصیبت میں ہے
تو وہ کہتا ہے مدد کرو، امر مصیبت میں ہے تو وہ کہتا ہے مدد کرو۔ تو ان سے سوال کیا گیا یہ جو مدد ہم مانگ رہے ہیں روزمرہ کی زندگی میں، کیا یہ بھی شرک ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ شرک نہیں، کیونکہ تم نے زندہ سے مدد مانگی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا زندہ غیر اللہ نہیں؟ یہ سوال ہو سکتا ہے نا، کیا زندہ غیر اللہ نہیں؟ اصول جب ہم اپناتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا۔ اور دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ زندہ سے مانگنا جائز ہے۔ اب یہ کون سا شرک کہ جو زندہ سے کیا جائے تو جائز ہو جائے اور مردہ سے کیا جائے تو یہ شرک ہو جائے؟ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ بات ایک ہی ہے نا کہ ایک کام ہم زندہ سے کر رہے ہیں اس کو توحید کہا جا رہا، اور جو مردہ سے ہم کر رہے ہیں اس کو شرک کہا جا رہا۔ یا تو تم یہ کہتے کہ تم ان کو زندوں کا شریک میں ٹھہرا رہے ہو تو پھر بھی بات بنتی تھی، کہ تم مردوں کو زندوں کا شریک بنا رہے ہو تو پھر تو یہ بات بن جاتی تھی کہ ٹھیک ہے تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ زندہ ہیں وہ مردہ ہیں تو تم مردوں کو زندوں کے شریک بنا رہے ہو۔ تمہارا دعویٰ یہ نہیں، تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ تم اللہ کا انہیں شریک بنا رہے ہو۔ تو میں کہتا ہوں کہ زندے کو اللہ کا شریک بنانا جائز ہے؟ تو پتہ یہ چلا جو تعریف میں نے کی، جو علماء نے کتابوں میں لکھی، ہوا اس بات الشریک فی الالوہیت بمعنی وجوب الوجود او بمعنی استحقاق العبادت، کہ اللہ کی الوہیت میں کسی کو شریک ثابت کرنا یہ ہے کہ اس کو واجب الوجود سمجھا جائے اور اس کو مستحق عبادت سمجھا جائے۔ تو کوئی ادنا سے ادنا مومن بھی کسی کو مستحق عبادت نہیں سمجھتا۔ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ مومن سے بھی پوچھ لو نا، وہ بھی کہے گا ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ اگر تم مدد کو عبادت کہو گے تو پھر یہ اصول بن جائے گا کہ زندوں کی عبادت جائز ہے، مردوں کی عبادت جائز نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اگر ان کا اصول لیا جائے تو پھر یہ اصول کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں زندوں سے مدد مانگنا جائز ہے، مردوں سے مدد مانگنا جائز نہیں، تو پھر یہ اصول کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا کیونکہ مدد مانگنا یہ عبادت کرنا ہے، تو پھر کیا یہ معنی بنے گا کہ زندوں کی عبادت جائز ہے، مردوں کی عبادت جائز نہیں؟ حالانکہ ہم کہتے ہیں نہ زندہ کی عبادت ہے نہ مردہ کی عبادت ہے، نہ زندہ کی عبادت کی جاتی ہے نہ مردہ کی جاتی ہے۔ اگر کوئی زندہ کی عبادت کرے گا وہ بھی مشرک ہو جائے گا، اور کسی مردہ کی عبادت کرے گا وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ شرک کے اعتبار سے یہ دونوں غیر اللہ ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ حقیقت میں استعانت اللہ سے ہے۔ کہتے ہیں کہ در این جا باید فہمید کہ استعانت از غیر بوجہ کہ اعتماد بر آن غیر باشد۔ کہتے ہیں کہ اگر غیر اللہ سے مدد اس طرح مانگی جائے کہ پورا بھروسہ اس غیر اللہ پر ہو، یعنی ایک زندہ ہے اس کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھ لیں کہ یہ ہماری مدد کر سکتا ہے، اللہ نہ بھی چاہے تو پھر بھی کر سکتا ہے، تو یہ عقیدہ شرک ہے۔ اس کے بارے میں، زندہ کے بارے میں، کہ اگر اللہ نہ بھی چاہے تو یہ زندہ ہماری مدد کر سکتا ہے، تو یہ اگر عقیدہ رکھ کے کسی سے مدد مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں وَأُورَا مظہرِ اون الہی نہ داند،
اس زندہ کو اللہ کی مدد کا مظہر نہ سمجھے. مظہر ہوتا ہے جہاں سے مدد ظاہر ہوتی ہے. کہتے ہیں مدد اللہ کی ہے، مدد اللہ کی ہے، اور اس کا ظہور اس بندے سے ہو رہا ہے. مدد، یہ جو بندہ زندہ بھی ہمیں کرتا ہے نا، ہماری مدد کرتا ہے، یہ مدد کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ یہ مدد اللہ کی ہے. وہ جو بندہ کر رہا ہے وہ اللہ کی مدد کا مظہر ہے، یعنی وہاں سے اللہ کی مدد کا ظہور ہو رہا ہے، اللہ کی مدد وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اگر اس طرف معاذ، کہتے ہیں اگر التفات معاذ بجانب حق است. شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ بندے کی توجہ اللہ کی طرف ہو. کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف ہو، اور پورا یکے از مظاہر آن دانستہ اس اللہ کے ولی کو اللہ کی مدد کا مظہر سمجھے. کیا سمجھے؟ اللہ کی مدد کا مظہر، یعنی مدد اللہ کی ہے، ظاہر ادھر سے ہو رہی ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ایسی صورت ہو تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرمانے لگے در شرع نیز جائز است و روا است، کہ ایسی مدد مانگنا یہ جائز بھی ہے اور مباح بھی ہے. و انبیاء اولیاء از نی اینو استعانت بغیر کردند. کہتے ہیں اللہ کے ولیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ کے نبیوں سے جو مدد مانگی جاتی ہے وہ اسی طرح کی مدد ہوتی ہے. مدد اللہ کی ہوتی ہے اور اس کا ظہور کدھر سے ہوتا ہے؟ اللہ کے نبیوں اور ولیوں سے. اسی طرح یہ قرآن کا 4 پارہ ہے. اللہ فرماتا ہے اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم. فرمایا جب آپ نے مومنوں سے کہا کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے. اب یہ مدد اللہ کی ہے، آئے گی کس طرف سے؟ فرمایا بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. فرمایا یہ 3000 فرشتے جو اللہ نازل کرے گا ان کے ذریعے سے آئے گی. اب یہ مدد اللہ کی ہے اور اس کا ظہور کدھر سے ہو رہا ہے؟ فرشتوں سے. فرمایا من نصر الا من عند اللہ. فرمایا لوگو یہ جو 3000 اور دوسری آیت میں 5000 جو فرشتے ہیں انہوں نے یہ جو مدد کی ہے یہ غیر اللہ کی مدد نہیں، حالانکہ اس کا ظہور کدھر سے ہے؟ فرشتوں سے. فرشتے بھی تو غیر اللہ ہے نا، فرشتے بھی غیر اللہ ہیں، لیکن وہ جو اللہ کی مدد ہے ان کا ظہور ان فرشتوں سے ہوا. کن سے ہوا؟ ان فرشتوں سے ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ زندہ اور مردے کا معاملہ نہیں. اگر اللہ چاہے تو زندوں سے مدد کرا لے، اگر اللہ چاہے تو مردوں سے مدد کرا لے. کیونکہ مردہ جو ہے نا اس نے خود اس لحاظ سے مدد نہیں کرنی کہ اس کا جسم مدد کرے، اس کی روح نے مدد کرنی ہے. اور اس کی روح اس وقت فرشتوں کی طرح ہے. فرشتے دیکھو نظر نہیں آتے لیکن بدر میں نظر آئے اور دوسری جنگوں میں بھی نظر آئے. ایسے ہی اللہ کے ولی، ان کی روح تو ہر بندے کی زندہ ہے نا، روح تو ہر بندے کی زندہ ہے. تو اللہ کے ولی، ان کی روح کو اللہ نے اتنی قوت دی ہے کہ وہ بندے کی مدد کر لیتے ہیں، وہ بندے کی. اور پھر یہ میرے پاس
مستدرک امام حاکم ہے، جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر اس کا 418 ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک دن سرکار کی قبر انور پر آئے۔ کدھر آئے؟ آج تو متوع مدینہ پاک کے اندر لوگوں کو کہتے ہیں کہ لوگوں قبلہ اس طرف ہے، ہم کہتے ہیں سرکار کے پاس گئے ہیں تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں گے۔ دعا کے لیے کوئی قبلہ نہیں، نماز کے لیے قبلہ ہے، دعا کے لیے قبلہ تو کوئی نہیں۔ تو ہم نے تو سرکار کے وسیلے سے دعا کرنی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں جا کر ہم نے اپنا دکھڑا بیان کرنا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں، تم دکھڑا اللہ کی بارگاہ میں بیان کرو۔ تو یہ میرے پاس مصنف ابن ابی شیبہ ہے، اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے میں اس حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ایک صحابی وہ سرکار کی قبر انور پر گئے۔ یہ مستدرک، یہ مصنف ابن ابی شیبہ، سند اس حدیث کی صحیح ہے۔ قحط پڑ گیا سیدنا فاروق اعظم کے دور میں، تو صحابی سرکار کے در پر گئے۔ کہاں گئے؟ اب ان کو بھی یہ پتا تھا کہ دعا اللہ سے مانگی جاتی ہے، لیکن صحابی نے جا کر کہاں درخواست دی؟ عرض کی استسقل امتے کا، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے بارش مانگیے۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ، ابو بکر بن شیبہ جو ہیں، امام مسلم کے بھی استاد، امام ابو داود کے بھی استاد، امام ابن ماجہ کے بھی استاد، تو کہتے ہیں کہ فاروق اعظم کا دور، صحابی رسول جا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ کدھر؟ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، استسقی لامتک فانہم قد ہلکوا، یا رسول اللہ آپ اللہ سے بارش مانگے۔ اب کیا صحابی نے نہیں یہ پڑھا تھا کہ اللہ سے مانگنا ہے؟ لیکن ان کو پتا تھا جو سرکار کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہماری نہیں ہوتی، جو مقام اللہ کا، اللہ کے ہاں سرکار کا ہے، وہ ہمارا نہیں۔ اس لیے انہوں نے جا کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کے لیے دعا مانگیں۔ تو یہ مستدرک امام حاکم اور حدیث نمبر 8749، سند بھی اس کی صحیح ہے۔ صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری۔ کون سے؟ یہ میزبان رسول اللہ ہیں، یہ سرکار کی قبر انور پر جاتے ہیں اور جا کر اپنا چہرہ سرکار کی قبر پر رکھ دیتے ہیں۔ اب یہ صحابی ہیں مروان بن عبد الملک، یہ آیا تو اس نے کیا دیکھا؟ وجد رجلا وادیا وجہہ علی القبر، اس نے دیکھا کہ ایک بندہ قبر رسول اللہ پر اپنا چہرہ رکھے ہوئے ہے، اس طرح۔ تو اس نے کیا کیا؟ فاخذ برکبتہ، اس نے یہاں سے پکڑا۔ کس نے؟ عبد الملک
بن مروان نے، یہ مروان نے جو وہ صحابی رسول کا گردن سے پکڑا اور اوپر کیا اور کہا اتدری ما تصنع، ایسے ابھی تو جانتا کیا کر رہا ہے؟ اگرچہ اسے پہلے پتا نہیں تھا، لیکن اس نے جھڑک کر کہا اتدری ما تصنع، تو جانتا کیا کر رہا ہے؟ آگے وہ چہرہ رکھنے والی شخصیت تھی، اس نے کہا نام، ہاں مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے۔ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ ابو ایوب الانصاری، جب انہوں نے چہرہ اوپر کیا تو یہ عام بندہ نہیں تھا، حضرت ابو ایوب انصاری تھے، کون سے جو قبر پر سر رکھے ہوئے تھے۔ اب یہ ہے صحابی کا عقیدہ اور ایک ہے مروان کا عقیدہ۔ آج دیکھنا یہ ہے کہ صحابی کا عقیدہ کس کا ہے اور مروان کا عقیدہ کس کا ہے۔ تو جب ابو ایوب انصاری نے سر اٹھایا تو کہا جے تو رسول اللہ، کہا تو سمجھتا نہیں میں کہاں آیا ہوں؟ جے تو رسول اللہ، میں نبی پاک کے در پہ آ گیا ہوں۔ کدھر آیا ہوں؟ نبی پاک کے در پہ آیا ہوں۔ لم آت الحجر، میں کسی پتھر یا بت کے سامنے نہیں آیا۔ پتہ یہ چلا کہ قبر والا اور بت اس میں فرق ہے۔ صحابی نے یہ بتایا کہ در مصطفیٰ پہ جانا اور ہے، بت کے پاس جانا اور ہے۔ بت کو گرانے کا حکم دیا گیا ہے، اس کی تعظیم شرک ہے اور مصطفیٰ کی تعظیم فرض ہے۔ تو انہوں نے کہا جے تو رسول اللہ، کہا میں نبی پاک کے در پہ آیا ہوں۔ لم آت الحجر، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا۔ تو اب صحابی کا عقیدہ کس کا عقیدہ ہے؟ پھر یہ صحابی تھے، آگے سنیے بات تابعی کی۔ یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی، اس کی جلد نمبر یہ 6 ہے۔ ایک تابعی ہیں جن کا نام ہے محمد بن منقدر۔ کیا نام ہے؟ محمد بن منقدر۔ یہ وہ تابعی ہیں کہ جو سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے یہ شاگرد ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے یہ شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں اور حضرت عبداللہ بن زبیر کے شاگرد ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ تو یہ اتنے پائے کے تابعی ہیں اور لکھنے والے بہت بڑے امام ہیں۔ تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ محمد بن منقدر آپ اپنے دوستوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے، یعنی ایک جگہ بیٹھے ہوتے تھے۔ کانا یصیبہ سماۃ، آپ کی زبان بند ہو جاتی۔ تو جب ایسا صورت ہوتی فکان یقوم کما ہوا، آپ جیسے بیٹھے ہوتے تھے وہاں سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر سرکار کے در پہ حاضر ہو جاتے اور جا کر کیا کرتے؟ حتی یادا حدہ علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جا کر اپنا رخسار سرکار کی قبر پر رکھ دیتے۔ ایک ہے سجدہ کرنا، سجدہ حرام ہے، یہ تعظیم ہے کہ اپنا چہرہ اس طرح
سرکار کی قبر انور پر رکھ دیا تو کہتے ہیں فَقَانَ يَقُومُ كَمَا هُوَ حَتَّى يَدَ حَدَّهُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ جا کر سرکار کی قبر انور پر اپنا چہرہ رکھ دیتے اور ثم یرجعو پھر آپ لوٹ آتے. تو ساتھیوں نے کہا اے محمد بن منقدر تم یہ کیا کرتے ہو، اس طرح کیوں کرتے ہو؟ تو محمد بن منقدر وہ کہنے لگے انہو یصیبنی خطر، فرماتے ہیں جب بھی مجھے کوئی مصیبت آتی ہے، اذا وجدت ذالک، جب میں یہ مصیبت پا لیتا ہوں، مصیبت مجھ تک آ جاتی ہے. یہ تابعی ہے، سند کے ساتھ بات بیان کر رہا ہوں. امام ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 267، اس کے اوپر محمد بن منقدر نے کہا استعنتو بقبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہنے لگے میں مصطفیٰ کی قبر میں مصطفیٰ سے مدد مانگتا ہوں. کس سے مدد مانگتا ہوں؟ مصطفیٰ سے مدد مانگتا ہوں. آج مکے کے اندر سے شائع ہونے والی کتب، ان میں کہا جاتا ہے کہ سرکار سے مدد مانگو گے تو بہت بڑے کافر ہو جاؤ گے، ابو جہل سے بڑے کافر ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں یہ صحابی رسول، یہ بلال بن حارث موزنی، حضرت عمر، حضرت مالک دار اور یہ محمد بن منقدر، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا فاروق اعظم کو تم مشرک کہو گے؟ کیا بلال بن حارث موزنی کو مشرک کہو گے؟ کیا مالک دار جو حضرت فاروق اعظم کے وزیر خزانہ ہیں ان کو مشرک کہو گے؟ یا محمد بن منقدر کو مشرک کہو گے؟ یا پھر حضرت ابو ایوب انصاری کو مشرک کہو گے؟ قبر پہ یہ بھی گئے، قبر پہ محمد بن منقدر بھی گئے، قبر کے بلال بن حارث موزنی بھی گئے، فاروق اعظم نے کو خبر دی گئی، مالک الدار نے اس کو روایت کیا، تو پتہ یہ چلا کہ مدد چاہے زندہ سے ہو چاہے مردہ سے ہو، اگر غیر مستقل بالذات، یعنی اگر اللہ نہ چاہے تو یہ مدد کرے، اگر غیر مستقل بالذات نہ سمجھ کے، اگر غیر مستقل بالذات سمجھ کے، مستقل بالذات نہ سمجھ کے اگر ان سے مدد مانگی جائے اور ان کو اللہ کی مدد کا مظہر، یعنی جہاں سے اللہ کی مدد کا ظہور ہوتا ہے وہ سمجھا جائے، تو زندے سے مدد مانگنی بھی جائز ہے، مردے سے مدد مانگنی بھی جائز ہے. اب یہ سنیے، یہ میرے پاس نشر الطیب ہے جناب اشرف علی تھانوی صاحب کی، اس میں یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے ایک پورا قصیدہ لکھا اور اس کا صفحہ نمبر 156 ہے. اس کے اندر انہوں نے پورا قصیدہ لکھا. قصیدہ کیا ہے؟ یا شفیع العباد خذ بیدی، اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میرا ہاتھ پکڑ لے. کس کے بارے میں؟ سرکار کے بارے میں. سرکار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے بندوں کی شفاعت کرنے والے میرا ہاتھ پکڑ لے. انت فل اضطرار معتمدی،
یا رسول اللہ اس پریشانی کی گھڑی میں آپ میرا سہارا ہیں۔ کون؟ نبی پاک۔ لکھنے والے کون ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب، کتاب ہے نشر الطیب۔ تو آگے لکھتے ہیں لیس لی ملجان سوا کا غس، یا رسول اللہ آپ کے سوا تو میرا کوئی سہارا ہی نہیں۔